السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 22۔ اقرا افشا خالہ کے گھر سے نماز کا کہہ کر اٹھ گئی۔ شائستہ، بسمہ اور افشا نے اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ لیا تھا۔ اقرا نے اس اتنے لمبے اور سخت سفر میں کبھی اتنا دکھ محسوس نہ کیا تھا۔ وہ گھر کی چابی لے کر خاموشی سے اٹھی، اپنے گھر آ گئی۔ ان لوگوں کا گھر قریب ہی تھا۔ اقرا کے دل میں سوئیاں سے چبھ رہی تھی۔ اف، اتنی تکلیف! وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ ظہر کی نماز میں 4 سنت اور 4 فرض ہی پڑے تھے کہ اس کے ضبط نے جواب دے دیا۔ وہ جو کبھی ماں کے سامنے نہ روئی، کبھی باپ کو دل کا حال نہ سنایا، آج اس تنہا گھر میں اپنے آنسوؤں سے اپنے رب کو اپنی بے کل سی تکلیف سنانے لگی، اسے جو پہلے ہی اس کی دل کی دنیا سے واقف تھا۔ یا اللہ، کیا اللہ تو میرا نہیں ہے کیا؟ یا اللہ، میں کس کی ہوں؟ کیا میں تیری نہیں ہوں؟ کیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں تیری نافرمان ہوں اللہ پاک؟ یا میں نے تیری مخلوق کا دل دکھایا ہے؟ یہ چند جملے کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ بس آنسو تھے جو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ آج شاید پہلی بار اس کے دل سے آہ نکلی تھی۔ عرش تک تو اسے جانا ہی تھا۔ شائستہ باجی، رئیس کے خاندان والوں نے اقرا کی اپنی طرف سے تفتیش کی تھی۔ مجھے رحام خالو نے بتایا، وہ اس وقت وہیں تھے۔ ان لوگوں نے عامر کے ہی گھر کے ارد گرد معلومات کی ہیں، اور ادھر مجھے پتا چلا کہ… کیا پتا چلا ہے گڈو؟ شائستہ بیگم کی آنکھیں نم تھی۔ انہیں بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ادھر حمید تھا۔ حمید نے اقرا کے بارے میں بہت غلط بولا ہے، اسی لیے عدنان نے رشتے سے انکار کیا۔ حمید، جو کہ شائستہ بیگم کے دوسرے ماموں کا بیٹا تھا، اقرا کو اس کی شادی کے پہلے سے ہی پسند کرتا تھا، لیکن عامر سے رشتہ ہونے کے باعث اس کے یہاں بات نہ بن سکی، اور پھر اسے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کہیں اور شادی کرنا پڑی۔ یہ اس کا کیا دھرا تھا۔ ایک بار پھر شائستہ بیگم کے خاندان نے اقرا کے بہتر مستقبل کو آگ لگائی تھی، اور اسی لمحے اقرا پر اس کے رب نے اس آزمائش کو تمام کیا تھا۔ کوئی بات نہیں شائستہ، تم دل چھوٹا مت کرو۔ اگر ان لوگوں کا یہ ظرف تھا کہ وہ اس کے پچھلے سسرال ہی اس کی انکوائری کرنے پہنچے تھے، تو اس سب کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسے شکی لوگوں میں مجھے بیٹی دینی ہی نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ پرانا رشتہ جو ختم ہو چکا ہے اور اس سے جڑے لوگ کبھی اقرا کی تعریف پہ ربط اللسان نہیں ہو سکیں گے۔ غم مت کرو، اللہ بہت بڑا ہے۔ کچھ روز بعد ہی اقرا تھکی ہاری اسکول سے گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ شائستہ بیگم نے جلدی سے ایک جوڑا استری شدہ اسے تھمایا اور اس کے ہاتھ سے بیگ اور کاپیاں لے کر اسے باتھ روم میں دھکا دیا۔ جلدی سے نہا کر پہنو، ٹائم نہیں لگانا، مہمان بیٹھے ہیں۔ لیکن امی، کون آیا ہے؟ ارے جلدی کرو، جلدی، بعد میں کرنا سوال جواب۔ اقرا 5 منٹ بعد نکھری نکھری سی باہر آئی تو دوسرے کمرے سے ہنسی ٹھٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لپ گلوز لگانے اسی کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ تم دونوں یہاں؟ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ سامنے ہنا اور عروج ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ پہلے تو اقرا سے مصافحہ کیا اور گلے ملی، پھر اقرا نے دونوں کو جھٹکار کر پیچھے کیا۔ ہٹو دونوں پیچھے، یہ ایکا کر کے چھٹی کیوں کی تھی؟ تمہیں پتا ہے کتنا کام بڑھ گیا تھا میرا؟ اقرا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمیں بہت ضروری کام تھا، عروج نے بہت پر زور دیا۔ کیسا ضروری کام؟ ہمیں بھی تو پتا چلے۔ کس پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی تمہاری؟ ارے ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، چلو کمرے میں چلو، ہنا نے کہا اور ساتھ اسے کمرے میں لے گئی۔ اقرا ان نئے چہروں کو دیکھ کر کچھ کمپوز ہوئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شاید یہ لوگ رشتے والے ہیں، لیکن عقیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور ان 2 عورتوں کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں پہلے سے اقرا پسند ہو۔ اس روشن جھری زدہ سرخ و سفید چہرے والی خاتون کی آنکھوں میں پسندیدگی واضح تھی۔ اقرا سلام کر کے شائستہ بیگم کے پہلو میں بیٹھ گئی۔
اور ہنا اس بزرگ عورت کے برابر میں۔ کیسی ہیں آپ اقرا؟ اس عورت نے برابر میں بیٹھی نوجوان لڑکی کا نام جس کا نام زرین تھا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اقرا نے مسکراتے ہوئے ہی جواب دیا۔ پھر اسی طرح کی بہت گھریلو اور نارمل باتوں کے درمیان چائے ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں عورتیں ہنا کے ساتھ چلی گئیں۔ اقرا کو تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ لوگ رشتے والے تھے۔ اگر رشتے کے لیے آئے تھے تو اسے ایسا محسوس کیوں نہیں ہوا؟ نہ ان کی ایکس رے کرتی نظریں تھیں، نہ ہی کوئی ایسا سوال جیسے طلاق کیوں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ شائستہ بیگم انہیں رخصت کر کے اندر آئیں تو عروج اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ انہیں اقرا کے چہرے پر الجھن واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ ہنا کے گھر والے تھے، وہ اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لائی تھی، ساتھ اس کی والدہ رخسانہ بیگم اور بہن زرین تھے۔ اقرا نے حیرت سے عروج کی طرف دیکھا جو بدتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ جی ہاں، یہ میرا کرا دھرا ہے۔ شائستہ بیگم راحیل صاحب کا فون سننے دوسرے کمرے میں گئی تو اقرا نے عروج کو جا لیا۔ یہ سب کیا میرے پیٹھ پیچھے؟ تم سے تو چھپانا تھا نا، چونکہ سرپرائز دینا چاہتے تھے، پاگل لڑکی۔ مجھے بتا تو دیتی، اقرا نرمی سے بول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی تک نہ اسے اس رشتے کے بارے میں پتا تھا، نہ ہی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک کتنے ہی پروپوزل اس کے لیے آ چکے تھے، اسی لیے وہ کسی عادی کی طرح سب سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اور جیسا ماں کہہ رہی تھی ویسا ہی کرتی جا رہی تھی۔ عروج بھی تھوڑی دیر میں چلی گئی اور شام کی چائے پر شائستہ بیگم نے راحیل صاحب کو ہنا کے بھائی کی تصویر بھی دکھائی۔ لڑکا تو ٹھیک ہے دکھنے میں، بات ہوئی تمہاری ان لوگوں سے اقرا کے ماضی کے حوالے سے؟ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی پر ہلکی آواز میں خبریں لگی ہوئی تھی اور چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے راحیل صاحب نے شائستہ بیگم سے دوپہر میں ہونے والی ملاقات کی بابت دریافت کیا۔ اقرا دوسرے کمرے میں بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی، اسے ماں باپ کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکی۔ میں نے ایک دو بار کوشش کی لیکن ہنا کی والدہ نے بات بدل دی، جیسے وہ اس بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حیرت ہے، راحیل صاحب بولے۔ جی میں خود حیران ہوں۔ عروج کے مطابق جب ہنا نے اقرا کے لیے علی کے رشتے کے حوالے سے کہا تھا تو اس نے اقرا کے حوالے سے ساری تفصیل اسے بتائی تھی۔ اچھا، پھر؟ راحیل صاحب متجسس ہوئے۔ پھر آپ حیران ہوں گے سن کر کہ ہنا نے کیا کہا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، مجھے اقرا پھر بھی اپنے بھائی کے لیے بہت پسند ہے۔ راحیل صاحب بھی سن کر حیران ہوئے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اور لڑکے کو بھی سب کچھ بتا دیا اور ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایسا تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ راحیل اور شائستہ ہنا اور اس کے گھر والوں کی سوچ سے حد درجہ متاثر ہوئے تھے۔ پھر عروج نے ہی ایک تصویر اپنے موبائل میں اقرا کی اسکول میں لی اور ہنا کے گھر لڑکے کے دیکھنے کے لیے بھیج دی۔ واٹ؟ اقرا نے زیر لب دہرایا۔ وہ اس دن عروج نے بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا کر کے جو اتنی میری بری تصویر لی تھی، کیا وہ ہنا کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے کو لی تھی؟ اوف، اتنا برا حلیہ تھا میرا۔ اسکارف بھی، چہرہ بھی سب چاک میں اٹا ہوا تھا، ہاتھ اور پیر بھی سارا دن کام کی وجہ سے میلے ہو چکے تھے۔ اس تصویر میں اس لڑکے نے مجھے پسند کر لیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہے لڑکے کے ساتھ۔ اقرا نے منٹ میں رائے کا پہاڑ بنایا تھا۔ یہ بات ویسے بھی ہضم کرنا مشکل تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے لیے کنوارے لڑکے کا رشتہ آئے، اور یہاں تک کہ اس کی ماں بہنوں کو بھی اس بات سے اعتراض نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہی تو ہو گیا ہے۔ انسانیت اور خلوص جہاں ناپید ہو گئے ہوں، وہاں کوئی کیسے اتنے بڑے ظرف والے خاندان کا تصور ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لڑکی میں کوئی عیب یا مسئلہ تو نہیں۔ یہاں بیٹی جو بات سوچ رہی تھی، وہاں راحیل صاحب بیوی سے اس کا اظہار کر رہے تھے۔ پتہ نہیں، یہ تو مل کر پتہ چلے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں اس رشتے پر مزید لائے عمل طے کرنا چاہیے؟ ہاں ہاں، چلیں گے دیکھنے،
لڑکی یہ تصویر میں تو مناسب لگ رہا ہے۔ پھر یوں ہی 2-3 دن کے بعد حنا کو اطلاع کر کے گڈو، سلمان، بسمہ، راحیل صاحب، فریدہ بیگم اور شائستہ بیگم علی کو دیکھنے پہنچے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ لوگ بھی کسی لڑکے کو دیکھنے جا رہے تھے، کیونکہ اقرا کے پچھلے آنے والے ہر رشتے کو شائستہ بیگم نے خود ہی منع کیا تھا، خواہ خود آیا ہو یا عقیلہ رشتے والی لائی ہو، اور عدنان والا رشتہ دیکھنے کی نوبت آئی تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان لوگوں کے مابین حنا ہی پیغام بر بنی ہوئی تھی، دونوں طرف سے باتیں ادھر ادھر پہنچاتی۔ اسی کا نمبر شائستہ بیگم کے پاس تھا۔ اپنے گھر سے ہی آگے 4 گلی چھوڑ کر حنا کا گھر تھا۔ وہ لوگ کرائے پر رہتے تھے اور گھر بھی بس مناسب سا تھا۔ شائستہ بیگم کے دل میں پہلا اندیشہ یہ دیکھ کر آیا، کیونکہ وہاں غربت کے بسیرے واضح نظر آ رہے تھے۔ پھر جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو حنا، گڑیا اور رخسانہ بیگم نے بڑا ہی پرتپاک سا مصافحہ کر کے انہیں سامنے والے کمرے میں بٹھایا۔ لڑکا 8 بہن بھائیوں میں 6 نمبر پر تھا۔ اس کی 5 بہنیں تھیں، 2 کنواری اور 3 شادی شدہ۔ یہ بات اقرا کے گھر والے پہلے سے جانتے تھے، لیکن ان کے گھر کے حالات نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر ذات برادری کی بات کرتے کرتے گزری۔ راحیل صاحب اور حنا کے والد باتیں کر رہے تھے۔ سفید داڑھی والے باریش سے بزرگ راحیل صاحب کو تو بہت پسند آئے۔ پھر یوں ہی کچھ دیر بعد سامنے والے کمرے کا پردہ ہٹا کر ایک نوجوان سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ ہلکی بیئرڈ اور مونچھیں، چوڑا سینہ اور 6 فٹ 2 انچ دراز قد، چوڑی پیشانی، بڑی غلافی آنکھوں والا وہ نوجوان اپنی وجیح پرسنالٹی کی وجہ سے پہلی نظر میں بہت بھلا لگا تھا سب کو۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ علی سے گڈو اور سلمان ہی سوال جواب کر رہے تھے۔ راحیل اور شائستہ بالکل خاموش تھے۔ 1-2 بار بسمہ نے بھی علی کو مخاطب کیا۔ علی نے نظر جھکا کے اعتماد سے اسے بھی جواب دیا۔ اچھے ماحول میں تقریباً آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد سب واپس راحیل بھائی کے یہاں آئے۔ اب انہیں لڑکا پسند ہے یا نہیں، یہی باتیں چل رہی تھی۔ مجھے علی بھائی بہت پسند آئے ہیں، بسمہ بولی، لیکن مجھے ان کے گھر کے حالات سمجھ نہیں آئے۔ گڈو بولا، اقرا کو اتنی مفلسی اور غربت میں دھکیلنے کے بجائے اس کے لیے بہتر پیسے کے حوالے سے مستحکم لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ گڈو ماموں کا موقف تھا۔ لڑکی کی انکوائری اور استخارہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے لڑکا سمجھ آ رہا ہے۔ یہ سلمان تھا۔ بسم اللہ کرو شائستہ، مجھے اس کے ماں باپ سے مل کر بڑی تسلی ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر لڑکا کنوارا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ فریدہ بیگم کا مشورہ تھا۔ اس سب میں راحیل، شائستہ نے کوئی بات نہ کی، وہ بس خاموشی سے سب کی بات سن کر کیا کیا جائے یہ سوچ رہے تھے۔ محفل کے برخاست ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی سر جوڑ کر بیٹھے، اس معمے کو حل کرنے میں مصروف تھے۔ لڑکا بہت خوش شکل ہے اور اقرا کے ماضی سے اسے کوئی اعتراض نہیں۔ راحیل صاحب کے دل میں اندیشہ اجاگر ہوا تھا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں۔ وہ اقرا کے معاملے میں 1% بھی رسک لینے کو تیار نہ تھے۔ کیا ہو سکتا ہے شائستہ؟ میں سوائے غربت کے کوئی خلا ان لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ میری بیٹی اور آپ کے صبر کا انعام ہو سکتا ہے۔ شائستہ بیگم کے لبوں سے نادانستہ ہی یہ جملہ نکلا، جس پر راحیل اور شائستہ ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جیسے دونوں کی نظروں میں لکھا ہو، کاش ایسا ہی ہو۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔